السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی پکڑ، ہندوتوادیوں کی چیک ناکوں کے قریب شرانگیز حرکتیں، پولیس کی ہفتہ وصولی اور سلاٹر ہاؤس میں ناقص انتظامات کا مسئلہ اٹھایا جاتا تھا، لیکن اس سال وبائی مرض کورونا کی وجہ سے قربانی کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ حالانکہ عید الاضحیٰ میں چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں، لیکن قربانی کو لے کر حکومت کا رویہ صاف نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں تشویش اور بے چینی پائی جا رہی ہے، اور اس بے چینی کا سرباب کرنے کے لیے NCP کے قومی صدر شرد پوار نے مسلم ممبران اسمبلی، مسلم وزراء اور کانگریس پارٹی کے کچھ سینئر مسلم لیڈران کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کی۔ اس موقع پر مسلم ممبران نے شرد پوار کے روبرو بقرعید کے موقع پر مسلمانوں کو ہو رہی دشواریوں کے بارے میں آگاہ کیا اور قربانی کے جانوروں کو ممبئی اور تھانہ سمیت دیگر چیک ناکوں پر روک کر ان کے ممبئی میں داخلے پر پابندی کے خلاف سخت اعتراض کرتے ہوئے مسلمانوں کو عید کی قربانیوں میں مکمل رعایت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ ممبئی سمیت ریاست بھر کی تمام ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں قربانی کی اجازت دی جائے، اور اگر اس میں کوئی رخنہ اندازی کرتا ہے تو اس پر کارروائی کی جائے۔ معروف اسلامی ادارے دارالعلوم دیوبند نے حالات بالخصوص عالمی وبا کورونا وائرس کے پیش نظر مویشی کی قربانی کے بجائے اس کے بدل کے طور پر غربا و مساکین کی مدد کے بے بنیاد بتاتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے اور اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ دارالعلوم دیوبند سے جاری بیان میں قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جن مسلمانوں پر قربانی واجب ہے، ان کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی قربانی کا اہتمام کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی غفلت برتنا اسلام اور اہل اسلام کے لیے نقصان دہ ہے۔ فرانس سے 5 رافیل طیاروں کی پہلی کھیپ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ 4 سال پہلے دونوں ملکوں نے 62,000 کروڑ روپے کی ایک ڈیل کے تحت ہندوستانی فضائیہ 36 مقصدی لڑاکا طیاروں کی سپلائی کے لیے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یہ طیارے فرانس کے بندرگاہی شہر وارڈاکس کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوئے ہیں اور تقریباً 7,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہیں۔ ہندوستان پہنچنے سے پہلے یہ طیارے متحدہ عرب امارات میں رکے۔ فرانس میں ہندوستان کے سفیر جاوید اشرف ہندوستان روانگی سے قبل فضائیہ کے پائلٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان رافیل طیاروں کو خوبصورت اور خطرناک کہہ سکتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ کھیپ 4 شنبے کو امبالہ ایئر بیس پر اترے گی، جہاں سرکاری طور پر انہیں ہندوستانی فضائیہ میں شامل کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ صحیح وقت پر کیے گئے صحیح فیصلوں کے نتیجے میں ہندوستان کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں دوسرے ملکوں کی بنسبت بہتر موقف میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے وبا سے نمٹنے کے لیے تیز رفتاری اپنے صحت انفراسٹرکچر کو پھیلایا ہے۔ نوئیڈا، ممبئی اور کولکتہ میں کووڈ-19 کے ٹیسٹنگ مراکز کا ورچوئل افتتاح کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں ہندوستان ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ بیداری کا فقدان نہیں رکھتا۔ اس کا سائنٹیفک ڈیٹا پھیل رہا ہے اور وسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 وبا کے دوران ہر کوئی اس عزم کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ ہر ایک ہندوستانی کو بچانا چاہیے۔ مودی نے کہا کہ اس عزم نے ملک میں حیرت انگیز نتائج دیے ہیں۔ قومی دارالحکومت میں سونے کی قیمت 905 روپے اضافے کے ساتھ نئی بلندی پر پہنچ گیا اور 52,960 روپے فی 10 گرام ہو گئی۔ بین الاقوامی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کے درمیان یہ اضافہ ہوا ہے۔ چاندی کی قیمت میں بھی 3,347 روپے کا اضافہ ہوا اور وہ 65,670 روپے فی کلو ہو گئی۔ راجستھان کے گورنر کلراج مشرا نے ریاستی حکومت کو بتایا کہ اگر ایجنڈا ایوان میں طاقت آزمائی ہے تو مختصر نوٹس پر اسمبلی سیشن طلب کیا جا سکتا ہے۔ یہ کانگریس کے مطالبے کی مشروط تکمیل ہے، جس نے صدر جمہوریہ کی مداخلت طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اہم ریاستی دارالحکومتوں بشمول راج بھونوں پر کانگریس کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے راجستھان اسمبلی سیشن طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ کلراج مشرا نے اشوک گہلوت حکومت سے رجوع ہوتے ہوئے کہا کہ سیشن کی طلبی سے متعلق تجویز کو دوبارہ تیار کر کے روانہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں راجستھان کے اسپیکر CP جوشی نے گزشتہ ہفتے کے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپنی درخواست واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے UGC کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان درخواستوں پر جواب داخل کرے جن میں کووڈ-19 وبا کے دوران 30 سپٹمبر تک سال آخر کے امتحانات منعقد کرنے کے لیے تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں کو 6 جولائی کو دی گئی ہدایت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ان درخواستوں میں کئی مسائل اٹھائے گئے ہیں، جن میں سیلاب سے متاثرہ بہار اور آسام جیسے مقامات پر لاکھوں طلبہ کی حالت کا بھی حوالہ دیا گیا۔ جسٹس اشوک بھوشن کی زیر قیادت بینچ نے کہا کہ UGC اور دیگر 3 دنوں کے اندر جوابات داخل کریں۔ اتر پردیش پولیس نے ماسک کے بغیر گھومنے کے الزام میں ایک بکری کو پکڑ لیا۔ یہ واقعہ ضلع کانپور کے بیگن گنج میں ہفتہ واری لاک ڈاؤن کے دوران پیش آیا۔ بیگن گنج پولیس نے بکری کو پکڑ کر جب جیپ میں بٹھا لیا اور اسے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ بکری کو اٹھا کر پولیس اسٹیشن لانے والے پولیس ملازمین میں سے ایک نے دلیل دی ہے کہ لوگ اب اپنے کتوں کو ماسک پہنانے لگے ہیں تو بکری کو کیوں نہیں۔ کورونا بحران کی وجہ سے اتر پردیش میں پولیس انتظامیہ نے کافی سختی کر رکھی ہے۔ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلے پر عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بغیر ماسک گھر سے باہر نکلنے پر سزا دی جا رہی ہے
اور ہفتے کے آخری ایام میں لاک ڈاؤن کے دوران بغیر ضروری کام گھر سے نکلنے والوں پر کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ کانپور کی پولیس نے بتایا کہ بیگن گنج علاقے میں گھوم رہی ایک بکری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بکری نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور اس لیے گرفتار کیا گیا۔ بکری کے خلاف کانپور پولیس کی یہ کارروائی جب میڈیا میں سامنے آئی تو لوگ حیرت میں رہ گئے۔ اداکارہ ایشوریہ رائے بچن اور ان کی کمسن لڑکی آرادھنا بچن کی طبی معائنوں میں کووڈ-19 وائرس منفی پایا گیا، جس پر ماں بیٹی دونوں کو دواخانے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ 46 سالہ اداکارہ کے شوہر نے ٹویٹر پر ایشوریہ اور آرادھنا کے دواخانے سے ڈسچارج ہونے کی توثیق کی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں 2 نوجوانوں کو مویشیوں کو منتقل کرنے کے الزام میں ہجومی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ واقعہ ضلع جلگاؤں کے علاقے وڑولا کے وسنت واڑی دیہات میں پیش آیا۔ یہاں ہجوم نے مویشیوں کی منتقلی کے الزام میں 2 نوجوانوں مبین کلیم شیخ اور وسیم عظیم شیخ کو شدید زدوکوب کرتے ہوئے انہیں ہجوم کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے پر NCP کے انل دیشمکھ نے جلگاؤں پولیس سے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کے محققین یعنی ریسرچ کرنے والوں کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم آج ہندوستان پہنچی تاکہ کووڈ-19 کی تشخیص کے لیے ایک تیز رفتار ٹیسٹنگ کٹ تیار کرنے کے اپنے کام کو ہندوستان کے ساتھ مل کر آگے بڑھایا جا سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کٹ اندرون 30 سیکنڈ نتائج ظاہر کر دے گی۔ اسرائیلی سفیر متعینہ ہند رون ملکا نے کہا کہ اگر یہ ٹیسٹنگ کٹ تیار ہو جاتی ہے تو یہ کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں ایک بڑی تبدیلی لائے گی۔ آل گوا مسلم جماعتوں کی ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ گوا میں عید الاضحیٰ 1 اگست کو منائی جائے گی۔ ایسوسی ایشن نے مسلمانوں سے خواہش کی ہے کہ وہ نماز عید مساجد یا عیدگاہ میں نہیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں۔ صدر ایسوسی ایشن شیخ بشیر احمد نے کہا کہ بقرعید کی نماز گوا میں کسی مسجد یا عیدگاہ میں ادا نہیں کی جائے گی۔ ہم اپنے بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارکان خاندان کے ساتھ گھروں میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال محدود حج کے لیے عازمین حج کے مکہ پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عہدیداروں نے عالمی وبا کے پیش نظر عازمین حج کی سلامتی اور اسلام کے اہم فریضے کے درمیان توازن پیدا کیا ہے۔ مناسک حج کا آغاز 4 شنبے سے ہوگا۔ عام طور پر 5 دن تک جاری رہنے والے حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے تقریباً 25 لاکھ افراد جمع ہوتے تھے۔ سعودی عرب کی وزارت حج نے بتایا ہے کہ اس سال سعودی عرب میں رہنے والے 1000 تا 10,000 افراد کو حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے پس منظر میں عالمی تنقیدوں کے درمیان کہا ہے کہ ہم کسی کو اذان، پرچم اور وطن کی طرف ہاتھ بڑھانے نہیں دیں گے۔ اردوغان نے کابینہ کے اجلاس کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آیا صوفیہ کا عبادت کے لیے کھولنا اپنے حق خود اختیاری کے استعمال کے ترکی کے عزم کی تازہ مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ہر شعبے میں اپنی طاقت سے واقف ہے۔ ترکی کے صدر نے کہا کہ آج ہم یہ دوبارہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی طرف ہاتھ بڑھانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اپنے احیا کی ایک جدوجہد میں مصروف ہے۔ ہم ایک عظیم اور مضبوط ملک کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی انہدامی کارروائی کے میڈیا کوریج پر پابندی کے خلاف ہائی کورٹ میں مقدمے سے پریشان حکومت نے اچانک صحافیوں کو قدیم سیکریٹریٹ کا معائنہ کروانے کا اعلان کیا۔ پروگرام کے مطابق الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے صحافی اس امید کے ساتھ پہنچے کہ انہیں منہدم عمارتوں کے معائنے کی اجازت ملے گی، لیکن حکومت نے محض ضابطے کی تکمیل کرنے خصوصی بسوں کے ذریعے صحافیوں کی سیر کا انتظام کیا۔ جس طرح نمائش اور زو میں بسوں کے ذریعے تفریح کروائی جاتی ہے، صحافیوں کو خصوصی بسوں کے ذریعے چند منٹوں کے لیے سیکریٹریٹ کے مخصوص حصے کی سیر کرائی گئی۔ انہیں ان علاقوں میں نہیں لے جایا گیا جہاں 3 عبادت گاہوں کو منہدم کیا گیا۔ عمارتوں کی انہدامی کارروائی کا بسوں کے اندر سے صحافیوں کو مشاہدہ کرایا گیا۔ حکومت کے اعلان کے مطابق کمشنر پولیس انجنی کمار دورے کی نگرانی کرنے والے تھے، لیکن وہ موجود نہیں رہے۔ صحافیوں کو اسکولی بچوں کی طرح خصوصی بسوں میں کچھ دیر کے لیے گھمایا گیا اور تسلی دے دی گئی کہ سیکریٹریٹ کا دورہ ہو چکا ہے۔ یہ کارروائی صاف طور پر ہائی کورٹ کے فیصلے سے بچنے کی کوشش ہے، کیونکہ عدالت میں میڈیا کوریج پر پابندی کی مخالفت کی گئی تھی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے وقف بورڈ کو ہدایت دی ہے کہ حیدرآباد اور رنگا ریڈی میں مسلم قبرستان کی تفصیلی فہرست پیش کریں۔ عدالت نے قبرستانوں پر ناجائز قبضوں کی برخاستگی کے اقدامات کی ہدایت دی۔ خواجہ بلال احمد اور محمد الیاس کی جانب سے داخل کردہ مفاد عامہ کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس رگھویندر سنگھ چوہان اور جسٹس وجے سین ریڈی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے مسلم قبرستانوں اور ان پر ناجائز قبضوں سے متعلق تفصیلات پر مشتمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ درخواست میں ہائی کورٹ سے خواہش کی گئی ہے کہ ریاست میں مسلم قبرستانوں کے تحفظ اور نگہداشت کے لیے رہنمانہ خطوط مدون کریں۔ درخواست گزار نے شکایت کی کہ مسلم قبرستانوں کے تحفظ میں وقف بورڈ ناکام ہو چکا ہے اور قبرستانوں میں لینڈ گریبرز نے غیر مجاز قبضے کر لیے ہیں۔ کووڈ-19 وبا کے پیش نظر جاریہ سال گنیش چترویدی کا انعقاد جوش و خروش سے عمل میں نہیں لایا جائے گا۔ بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی نے اعلان کیا ہے کہ 22 اگست سے آغاز ہونے والے گنیش چترویدی کا اختتام 1 سپٹمبر کو ہوگا، جس میں مرکزی وسرجن جلوس نہیں ہوگا۔
गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदार भगवंत राव ने कहा कि समिति की जानिब से गणेश पंडाल ऑर्गेनाइजर से अपील की जाती है कि वो गणेश मूर्तियां मुतालिका तालाबों या झीलों में विसर्जन करें और हुसैन सागर या दीगर बड़े टैंक्स में विसर्जन के लिए बाहर न निकले। समिति ने कहा कि 10 दिन के गणेश त्यौहार के दौरान हर पंडाल में समाजी दूरी के अलावा सफाई, बिलखुसूस सैनिटाइजर्स और मास्क के इस्तेमाल का खास ख्याल रखा जाए। समिति ने अपील की कि बड़ी मूर्तियों के बजाय जारिया साल छोटी मूर्तियां बिठाई जाएं। गणेश उत्सव समिति ने शहर के कॉलोनी एसोसिएशन और यूथ एसोसिएशन से अपील की कि वो अपने इलाकों में छोटी मूर्तियां बिठाएं और करीब के किसी तालाब या कुंटे में इसका विसर्जन करें। हर साल 1,70,000 से जायद मूर्तियों का विसर्जन हुसैन सागर झील में अमल में लाया जाता है, जिसका आगाज बालापुर से होता है। कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम तजवीज़ किए गए। हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया हॉस्पिटल की कदीम इमारत को आज मुहरबंद कर दिया गया। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ की जानिब से इस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के नाम जारी करदा सर्कुलर में पुरानी इमारत को खाली करते हुए मुहरबंद करने और मरीजों को दीगर वार्ड्स में मुंतकिल करने की हिदायत दी गई थी। साथ ही इस इमारत में किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी अंजाम न देने की भी हिदायत दी गई। चंद दिन कबल हॉस्पिटल में पानी दाखिल हो गया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया और आज तारीखी हॉस्पिटल की कदीम इमारत बंद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने उस्मानिया दवाखाने की कदीम इमारत मुनहजिम करते हुए वहाँ असरी टावर्स तामीर करने का फैसला किया है, जिसमें हॉस्पिटल को मज़ीद तोसी दी जाएगी।